שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ What does the Bible say about health؟ بائبل صحت کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ سب صحت کے بارے میں بائبل مقدس میں سے اہم باتوں کو سیکھ سکیں۔ اس ویڈیو میں صحت کے لیے عبرانی اصطلاحات کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے میں اور ریسرچ کرنے میں میرے 7 دن صرف ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بائبل مقدس میں سے صحت مندی کے روایتی انداز سے ہٹ کر سکھائے گی۔ آپ صرف صبر و تحمل سے اپنا تھوڑا سا قیمتی وقت دے کر اس ویڈیو کو دیکھ بھی لیں اور پڑھ بھی لیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بائبل مقدس کی صحت کے اصولوں کے بارے میں تعلیمات ایک نئے انداز سے سیکھنے کو ملے گی، اس لیے ویڈیو کو بڑے آرام سے پورا دیکھیں۔ تندرستی، صحیح ہونا، درست ہونا، پورا ہونا، کئی عبرانی لفظوں کا ترجمہ صحت، شفا اور تندرستی کیا گیا ہے۔ یہودی سوچ کے مطابق صحت اور نیک چال چلن کا آپس میں گہرا تعلق تھا۔ یوحنا رسول دعا کرتا ہے کہ آپ سب صحت مند اور تندرست رہیں۔ یوحنا کا 3 خط پہلی اور دوسری آیات میں لکھا ہے، مجھ بزرگ کی طرف سے اس پیارے گیوس کے نام جس سے میں سچی محبت رکھتا ہوں، اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ یسایہ 58 باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ خداوند نے آدم اور حوا کو تندرست اور صحت مند رکھنے کے لیے حکم دیا تھا۔ وہ ہر طرح کی ہری سبزیاں اور جڑی بوٹیوں کو کھا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ہری سبزیاں انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری اور مفید ہیں، اور خداوند نے شروع میں سبزیاں اور پھل کھانے کی تعلیم دی تاکہ انسان صحت مند زندگی گزار سکے۔ پڑھیں پیدائش کی کتاب 1 باب 29ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ انسان بیماریوں کا شکار ہو۔ آج بھی جو لوگ اپنی غذا اور غذائیت کا خیال رکھتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں اور دیر تک زندہ بھی رہتے ہیں۔ بائبل مقدس میں صحت اور تندرستی کے تعلق سے بڑی صفائی سے تعلیم دی گئی ہے۔ جتنی زیادہ مرغن غذاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے اتنا ہمارے بدن میں بیماریوں کے لیے خطرہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بائبل کے مطابق حفظان صحت کے اصولوں کو جب سے انسان نے ماننا چھوڑ دیا ہے، انسان کی زندگی مختصر ہو گئی اور عمریں بھی کم ہو گئی ہیں۔ بائبل مقدس میں کئی بار بیماری کو گناہ کا نتیجہ سمجھا گیا۔ یوحنا 9:2 میں لکھا ہے، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ اور یرمیہ 8:15-22 میں لکھا ہے، سلامتی کا انتظار تھا پر کچھ فائدہ نہ ہوا، اور شفا کے وقت کا پر دیکھو دہشت اس کے گھوڑوں کے فرانے کی آواز دان سے سنائی دیتی ہے۔ اس کے جنگی گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سے تمام زمین کانپ گئی، کیونکہ وہ آ پہنچے ہیں، اور زمین کو اور سب کچھ جو اس میں ہے اور شہر کو بھی اس کے باشندوں سمیت کھا جائیں گے۔ کیونکہ خداوند فرماتا ہے، دیکھو میں تمہارے درمیان سانپ اور افعی کو بھیجوں گا جن پر منتر کارگر نہ ہوگا اور وہ تم کو کاٹیں گے۔ خداوند نے خود بھی اجازت دی تو بیماریوں نے انسان پر حملہ کیا۔ پڑھیں ایوب کی کتاب 2 باب 6 اور 7 آیات۔ خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ مرکز 9 اور 17 سے 27 تک بھی پڑھ لیں۔ اور بھیڑ میں سے ایک نے اسے جواب دیا
کہ اے استاد، میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا، وہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے، اور وہ کف بھر لاتا اور دانت پیستا اور سوکھتا جاتا ہے، اور میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ اسے نکال دیں مگر وہ نہ نکال سکے۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، اے بے اعتقاد قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ پس وہ اسے اس کے پاس لائے، اور جب اس نے اسے دیکھا تو وہ فی الفور روح نے اسے مروڑا اور وہ زمین پر گرا اور کف بھر لا کر لوٹنے لگا۔ اس نے اس کے باپ سے پوچھا، یہ اس کو کتنی مدت سے ہے؟ اس نے کہا، بچپن ہی سے، اور اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے، لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا اگر تو کر سکتا ہے؟ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لڑکے کے باپ نے فی الفور چلا کر کہا، میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ جب یسوع نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کر جمع ہو رہے ہیں تو اس ناپاک روح کو جھڑک کر اس سے کہا، اے گنگی بہری روح، میں تجھے حکم کرتا ہوں، اس میں سے نکل آ اور اس میں پھر کبھی داخل نہ ہو۔ وہ چلا کر اسے بہت مروڑ کر نکل آئی اور وہ مردہ سا ہو گیا، ایسا کہ اکثروں نے کہا کہ وہ مر گیا، مگر یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جلنا اور کڑنا اور رشک کرنا بھی بیماری پیدا کر سکتے ہیں۔ ایوب کی کتاب 5واں باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ کڑنا بے وقوف کو مار ڈالتا ہے اور جلن احمق کی جان لیتی ہے۔ خداوند نے ہر انسان کو صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اپنے کلام میں بیماریوں سے محفوظ رہنے کے اصول بتائے ہیں، جیسا کہ ہم سب نے اوپر پڑھ لیا ہے کہ خداوند آدم اور حوا کو تندرست اور توانا رہنے کے لیے ہر طرح کی ہری سبزیاں اور پھل کھانے کے لیے دیے تھے، تو کھانا پینا بھی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ سادی غذائیں انسان کو صحت مند زندگی گزارنے کے لیے بہت مفید ہیں۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اگر ہم خدا کے کلام پر عمل کریں اور سادی زندگی گزاریں اور سادی غذائیں کھائیں تو روح، جان اور بدن صحت مند رہیں گے۔ کلام مقدس میں سے یہ بات ثابت ہے کہ دانیل نبی اور اس کے دوستوں نے سادی غذا یعنی ساگ پات کھایا اور ان کا چہرہ دوسرے لوگوں سے زیادہ رونق افروز تھا۔ پڑھیں دانیل 1 سے 16 آیت تک۔ تب دانیل نے داروغہ سے، جس کو خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیل اور حننیہ اور مسائل اور عزریہ پر مقرر کیا تھا، کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا، تب ہمارے چہرے اور ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں۔ پھر اپنے خادموں سے جو تو مناسب سمجھے سو کر۔ چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور 10 روز تک ان کو آزمایا، اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی۔ یشوع بن سراخ 37واں باب 30 سے 33 آیت تک پڑھیں تو لکھا ہے، بیٹا اپنی زندگی میں اپنی روح کو آزما اور جو چیز ضرر پہنچاتی ہے اس سے کنارہ کر، کیونکہ ہر چیز ہر ایک کے لیے فائدہ مند نہیں، اور نہ ہر ایک روح ہر ایک عمل سے خوش ہوتی ہے۔ کسی لذت کی ہرس نہ کر اور نہ کھانوں پر گر پڑ، کیونکہ بہت کھانا بیماری پیدا کرتا ہے اور پیچس تک پہنچا دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم حفظان صحت کے اصولوں کو بائبل میں سے پڑھیں، صحت مندی کی عبرانی اصطلاحات کو دیکھ لیں۔ لفظ صحت اردو ترجمہ میں کم از کم 15 مرتبہ آیا ہے۔ یہ مختلف عبرانی لفظوں کا ترجمہ ہے۔ نمبر 1 پہ ہے روفے۔ یرمیہ 8:22 میں، کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم شفا نہیں پاتی۔ اس عبرانی لفظ کا بنیادی مطلب پٹی باندھ کر زخم کو اچھا کرنا ہے۔ یرمیہ 8:22 میں اس کا ترجمہ شفا کیا گیا ہے۔ اس عبرانی لفظ کا مادہ رافع ہے، جس کا مطلب جوڑنا، مرمت کرنا ہے۔ عربی میں رافع کا مطلب کسی پھٹے ہوئے کپڑے کو رفع کرنے کا ہے۔ مثال کی کتاب 12واں باب 18ویں آیت میں یہی لفظ صحت کے لیے لکھا ہے۔ بے تعمل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں، لیکن دانش مند کی زبان صحت بخش ہے۔ یہاں لفظ معرفے کا مطلب ہے صحت افزا یا صحت بخش۔ یشوع
اس دلچسپ لفظ کے بنیادی معنی بچانا، نجات دلانا ہے، جیسے اس میں معرفہ یشوع سے ظاہر ہے۔ عبرانی متن میں یہ لفظ تقریباً 75 مرتبہ آتا ہے، ہر جگہ ترجمہ نجات ہے، لیکن زبور 42 اس کی 11ویں آیت میں پروٹسٹنٹ ترجمہ میں اس کا ترجمہ چہرے کی رونق کیا گیا ہے، جس سے مراد صحت ہے۔ کیتھولک ترجمہ میں نجات ہی ہے۔ اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا میرے چہرے کی رونق کے لیے۔ عبرانی یہاں یشوعوت یعنی چہرے کی رونق لکھا گیا ہے، یشوعوت یا چہرے کی صحت۔ اب ہم بائبل مقدس میں سے صحت کے اصولوں پر غور کریں گے تاکہ ہم ان تمام اصولوں پر عمل کر کے صحت مند زندگی گزار سکیں۔ صحت مند رہنے کے لیے اصول کیا ہیں؟ بحیثیت مسیحی، لفظ صحت کو باقی دنیا سے مختلف انداز میں دیکھنا چاہیے۔ دنیا میں زیادہ تر اس شخص کو صحت مند سمجھا جاتا ہے جو بظاہر اچھے جسم کا مالک ہو، فٹ فاٹ ہو۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں صحت مندی کے اصول اس سے کہیں گہرائی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک حقیقی صحت مند زندگی میں دماغ، جسم اور روح کی صحت شامل ہے۔ مندرجہ ذیل میں حقیقی صحت کے اصولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دعا اور شکر گزاری کریں۔ پہلا تسنیکیوں 5واں باب 16 سے 17 کو پڑھیں۔ لکھا ہے، ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ ہر وقت خوش رہنے اور دعا میں مشغول رہنے اور اس کے خداوند کی شکر گزاری کرنے والے لوگ اکثر روح، بدن اور دماغی طور پر صحت مند اور تندرست زندگی گزارتے ہیں۔ آپ بھی اپنی زندگی میں خوش رہنے کے لیے دعا کی عادت کو اپنا کر خداوند کی شکر گزاری میں دعا کیا کریں۔ اس عادت کے مثبت اثرات آپ کی روح اور بدن دونوں پر ہوں گے۔ اچھے دوست بنائیں اور اچھی رفاقت میں رہیں۔ امثال کی کتاب اس کے 27ویں باب کی آیت نمبر 17 میں لکھا ہے، جس طرح لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے، اسی طرح آدمی کے دوست کے چہرہ کی آب اسی سے ہے۔ اچھے اور صحت مند دوستوں کی رفاقت میں انسان کی زندگی پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور برے لوگوں کی رفاقت سے ہماری زندگی اور بدن دونوں پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خداوند جانتا ہے کہ انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو خداوند نے اس کو ایک اچھی دوست دی۔ پڑھیں پیدائش کی کتاب 2 باب اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ خداوند نے ہمیں رشتوں کی پہچان کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور یہ رشتے خداوند کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یورپ میں بہت سے لوگ صرف تنہائی کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنے خاندان کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں، اور اگر دوست بنانے ہوں تو اچھے دوست بنائیں جو آپ کی روحانی اور جسمانی زندگی پر اچھے اثرات چھوڑ سکیں۔ دوسروں کی خدمت کرنے میں وقت صرف کریں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑے کھاتے ہو تو خبردار رہنا کہ ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کر دو۔ غلطیوں 5واں باب 13 سے 15 آیت تک۔ دوسرے لوگوں کی خدمت کرنے سے جو روح کو سکون ملتا ہے اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ اناجیل میں یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کی اپنے بہنوں اور بھائیوں کی خدمت کرنے کی مثالوں سے بھری پڑی ہیں۔ مسیح کے شاگردوں کے طور پر ہم اس کی پیروی کر سکتے ہیں۔ خدمت ہماری توجہ خود سے ہٹا کر دوسروں اور خدا کی طرف مبذول کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ یہ ہمیں خود غرضی کی سوچ سے بچنے اور اپنے پڑوسی کے لیے حقیقی محبت پیدا کرنے کی طاقت دیتی ہے۔
اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ دوسرا یہ کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں ہے۔ مرکز 12:31۔ مشکل وقت میں مطمئن رہیں۔ اطمینان قلبی ہماری صحت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر ہم بے وجہ دل کو بے چین رکھتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے خطرہ ہے کہ ہم بہت سی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ خداوند اطمینان کا سرچشمہ ہے، اس کا لا تبدیل اطمینان اپنے لیے مانگے اور صحت مند زندگی گزارے۔ پہلا تسلونیکیوں 5واں باب اور 23ویں آیت میں لکھا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہے۔ خداوند اپنے اطمینان سے ہماری روح، جان اور بدن کو محفوظ رکھتا ہے، یعنی صحت مند رکھتا ہے۔ وہ جو اطمینان سے خالی ہوتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ زیادہ فکر مند ہونا چھوڑ دیں۔ متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 25 سے 34 میں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تندور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کام اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ فکر آپ کے دماغ اور جسم اور روح کے لیے زہر ہے۔ یہ نہ صرف جسمانی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے بلکہ یہ مفلوج کرنے والی ذہنی بیماریوں، اضطراب، ڈپریشن کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ آپ کی جسمانی، ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے سب سے اہم چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ دعا، کلام اور دیگر روحانی مشقوں میں سرگرم رہیں اور فکروں سے لڑنا سیکھیں۔ سوچ کو مثبت رکھیں۔ پالوس رسول سوچ کو مثبت رکھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ فلپیو 4 باب اس کی 8ویں آیت میں مشورہ دیتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں، غرض ہے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی ان پر عمل کیا کرو، تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا۔ ہماری مثبت سوچ کے اثرات ہماری زندگی اور مثبت اثرات مرتب کرتے ہوئے اور ہم صحت مند رہتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔